آپ کی وفات سے 5 روز قبل کی بات ہے۔ نماز جو آخری آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ البتہ اس کے بعد 2 مواقعوں پر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں مواقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابتدا کچھ اس طرح ہوئی، آپ نے فرمایا کہ 7 مختلف کنووں سے مشکیزیں بھر کر لاؤ، 7 مختلف کنووں کا پانی منگوایا، اس سے غسل فرمایا، جس سے آپ کو کچھ آفاقہ محسوس ہوا۔ غسل فرماتے ہی یہ حکم دیا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، اور خطاب کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عندہ۔ اے میرے اصحاب، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں جتنا چاہے وقت گزارے، اور یا پھر وہ اللہ رب العزت کے پاس جانا پسند کرے۔ اس بندے نے فاختار ما عند اللہ، اس چیز کو اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ صحابہ نہیں سمجھ سکے، سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے۔ وہ بندہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کرے۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے یہ کسی بندے کی بات ہوگی، لیکن انہی سامعین میں سے ایک سامع ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کی یہ گفتگو سن کے رو رہا ہے۔ جب آہوں سسکیوں کی آواز زیادہ ہوئی، رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرا دوست ہے ابو بکر صدیق۔ اب سمجھ گئے، بات کا آغاز تو ان الفاظ سے کیا تھا، لیکن پورے خطبے کا رخ پھیر دیا، پورے خطبے کا رخ پھیر دیا۔ فرمایا کہ من امن الناس علی فی صحبتہ وما لی ابو بکر، لوگوں پر مجھ محمد پر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی شخصیت نے کیے ہیں صحبت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بات تو یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں کی آواز سن کے رسول اللہ نے اپنی اس بات کا رخ پھیر دیا۔ فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ صحبت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے اگر کسی کے احسان ہے وہ ابو بکر صدیق۔ بے شمار مواقع زندگی میں ایسے آئے کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی، بارہا کہتے رہے وَوَصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، کہ اس شخص نے مجھ پر اپنا مال بھی قربان کر دیا، حتیٰ کہ یہ شخص اپنا تن من دن مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہا۔
ہر موقع پر اگر میں نے کسی شخصیت کو اپنے لیے مستعد پایا ہے، تیار پایا ہے، تو وہ شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے۔ میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کے احسانات کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکا سکا۔ اقبال اپنی شاعرانہ زبان میں کہتا ہے کہ آمن الناس بل مولا ماں، آ کریم اول سینہ ماں۔ اقبال کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا و مولا پر سب سے بڑھ کر احسان کیے ہیں۔ آ کریم اول سینہ ماں، اقبال کہتا ہے ایک وہ طور سینہ تھا جہاں موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوا تھا، اور ایک یہ ہمارا طور سینہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم راز، جن کا رازدار ابو بکر صدیق ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے ہمت و کشت ملت راچو ابل۔ اقبال کہتا ہے ایک وہ دور تھا جب اسلام کی کھیتی مرجھا رہی تھی، اسلام کی کھیتی کو آب حیات کی ضرورت تھی، فتنے ہی فتنے جنم لے چکے تھے، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، کہیں مرتدین کا فتنہ تھا، اور کہیں مدعیان نبوت کا فتنہ تھا۔ فتنوں کے اس دور میں ایک شخصیت تھی جو اسلام کی کھیتی میں ابر رحمت بن کر برسی تھی، اور ایسا برسی تھی کہ اس شخصیت نے اسلام کی کھیتی کو پھر دوبارہ سے لہلہا دیا، زندہ کر دیا۔ وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ ہمت و کشت ملت راچو ابل، ثانی اسلام و غال و بدر و قبل۔ اقبال کہتا ہے کہ تم اس شخصیت کو ثانی اثنین، صرف غار سور کا ساتھی سمجھتے ہو، وہ شخصیت تو ایسی ہے ثانی و اسلام، جو اسلام کا بھی ثانی ہے، غال کا بھی ثانی ہے، بدر و قبل، بدر کا بھی ثانی ہے، اور آج وہ قبل کا بھی ثانی ہے۔ ثانی و اسلام و غال و بدر و قبل، یہ وہ اشعار ہیں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی رسول اللہ کے خطبے کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں ان کی تعریف میں بولے تھے۔